بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا پہلا رکن اللہ پر ایمان۔ ایمان مفصل کے پہلے ہی جز میں مسلمان زبان و دل سے اللہ پر ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ در حقیقت وہ اللہ کا حکم قبول کرتا ہے، اللہ کی بڑائی و بزرگی کو تسلیم کرتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے کہ اسلام ہی دین برحق ہے۔ اللہ کے احکام ماننا اور اپنے افعال و اعمال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے پیرائے میں ڈھالنے ہی میں سکون و اطمینان ہے۔ ہمارے دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کی رہنمائی فرماتا ہے اور اپنی پسند و ناپسند اپنی آیات سے واضح فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ ہر طرح کی مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جائے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ مسلمان کے لیے ذات و صفات الہی کا جاننا ماننا ضروری اور فرض عظیم ہے۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں اور نہ اسما میں۔ وہی معبود برحق اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کی جائے۔ قدیم و ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ حیو ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندگی بخشے، زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، وہ بے پرواہ ہے، غنی و بے نیاز ہے، کسی آن کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تمام جہان اسی کا محتاج ہے۔ وہ قدیر ہے، یعنی ہر ممکن پر قادر، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں، بڑی طاقت و قدرت والا ہے، جو چاہے اور جیسا چاہے کرے۔ وہ سمیع ہے، ہر پکارنے والے کی پکار اور آواز سنتا ہے، زمین پر چیونٹی کے چلنے کی آہٹ اور مچھر کے پروں کی آواز تک سنتا ہے۔ وہ بصیر ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اندھیرے میں ہو خواہ اجالے میں، دور ہو یا نزدیک، بڑی ہو یا چھوٹی، اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ علیم ہے، یعنی ہر چیز کی اسے خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ہماری گفتگو، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، سب اسے معلوم ہے، ایک ذرہ بھی اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں۔ تمام چیزیں اسی کے ارادہ و اختیار سے ہیں، جس کو چاہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے، اور وہ جسے نہ چاہے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، آدمی، جانور، پہاڑ، دریا اور سمندر، غرض تمام حیوانات، نباتات، جمادات، ساری کائنات، تمام جہان کا پیدا کرنے والا وہی ایک اکیلا ہے۔ وہی رزاق ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، وہی رب العالمین ہے۔ وہ متکلم ہے، یعنی کلام بھی کرتا ہے، مگر اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ جس طرح اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں، یوں ہی اس کا دیکھنا، سننا آنکھ اور کان سے نہیں۔ وہ ہر کمال کا، ہر خوبی کا جامع ہے، اور ہر عیب و نقصان اور برائی سے پاک ہے۔ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکنے نہ اونگے، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔